السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے خیریت سے ہوں گے۔ دس از می ارشی خان اینڈ یو آر واچنگ ارشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں مہرال کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آج مہرال کا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں، اور لاسٹ پہ پیارا سا کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ زینی باہر آؤ۔ جبرائیل مہرال کو لاؤنج میں بٹھاتا ہوا خود کچن کی طرف بڑھ گیا جو زینب کو لینے آئی تھی۔ چونکہ آج فرح بیگم کو اسکول میں کچھ کام تھا، اس لیے زینب کو قرآن کلاس لے جانے کی ذمہ داری مہرال نے لے لی تھی۔ بس مجھے 5 منٹ دو مہرال، میں نے لنچ نہیں کیا، بس 5 منٹ لگیں گے مجھے، آنن فانن کہتی زینب کچن میں داخل ہوئی اور کچھ ہی پل میں ایک ٹرے کے ساتھ حاضر ہوئی۔ فرح بیگم کی غیر موجودگی میں آج بھی ضرور جیبی نکمے نے زینب کے لیے لنچ بنایا تھا۔ زینب کے پیچھے ہی جیبی 2 مگ ہاتھ میں لیے نمودار ہوا اور ایک مگ مہرال کو تھما دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی جیبی؟ مہرال نے مگ ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا۔ جواباً جیبی مسکراتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا، مگر مہرال کو اس وقت ہاٹ چاکلیٹ کی واقعی ہی ضرورت تھی، اس لیے اپنی کہی گئی بات کو اس نے دل ہی دل میں واپس لے لیا۔ زینب ایک بات بتاؤ۔ مہرال نے یہ یقینی بنایا کہ جبرائیل کچن میں ہی ہیں اور انہیں نہیں سن سکتا، اس لیے ہاٹ چاکلیٹ سے لطف اندوز ہوتی وہ دوبارہ سے زینب کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ میں گانے چھوڑنا چاہتی ہوں، بلکہ میں چھوڑ بھی چکی ہوں، لیکن یہ میری زبان پر خود سے آ جاتے ہیں۔ میں جتنی جان چھڑوا رہی ہوں اتنا ہی اس دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہوں۔ تو ذکر کیا کرو مہرال۔ زینب نے پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے اسے سادہ سا جواب دیا۔ جبرائیل اپنے موبائل میں مگن دوسرے ہاتھ میں مگ لیے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر تھوڑی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ کیا اس سے میرے گانے چھوٹ جائیں گے؟ وہ پر امید لہجے میں پوچھنے لگے۔ صرف گانے؟ چلو میں تم سے نانا جان کے قرآن میں سے ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ زینب ٹشو سے ہاتھ پونچھتے اسے بتانے لگی۔ جب میں اس آیت پر پہنچی تھی جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں قلب کا سکون ہے، مجھے اس کے بارے میں اور معلومات چاہیے تھی۔ میرا تجسس بڑھا تو میں نے نانا جان کا قرآن پاک کھولا۔ ان کے نوٹس کے حاشیے میں صرف ایک حدیث لکھ رکھی تھی۔ کون سی؟ زینب آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کو رکی تو مہرال نے بے صبری سے پوچھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ زینب نے آنکھیں کھول لی اور اب مسکراہٹ لبوں پر سجائے مہرال کو سمجھانے لگی۔ جیبی کے کان بھی زینب کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ مطلب ہر وقت ذکر کرتے رہیں؟ مہرال نے سر ہلا کر زینب سے تصدیق چاہی، گویا وہ مطلب سمجھ گئی ہو۔ نہیں مہرال، میں نے اس بارے میں پہلے بہت سوچا، مگر میری سوئی ایک ہی بات پر اٹک جاتی تھی۔ بھلا تر رکھنے کی بات کیوں کی؟ سیدھا یہ بھی تو بتایا جا سکتا تھا کہ ذکر کرتے رہیں، مگر نہیں۔ جو ہمیں سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اس میں بہت پتے کی بات چھپی ہے۔ پراسرار مسکراہٹ نے زینب کا چہرہ ڈھانپا تو مہرال سوچ میں پڑ گئی۔ اس بات میں بھلا کیا راز ہے؟ تو تر کا پھر اور کون سا مطلب نکلتا ہے؟ مہرال نے کہتے ہوئے ایک نظر جیبی پر ڈالی جو اب زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر ایک تجربہ کیا تھا۔ سخت گرمی کے ایک ہی ہفتے میں میرا جب دل چاہتا تھا کہ میں ٹھنڈی ڈرنکس، جوسز اور دوسرے مشروبات کو پیوں تو میں کھل کر سادہ پانی پی لیا کرتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جب ہمیں کسی شے کی طلب ہو تو اپنی طلب سادہ چیز سے مٹانے کے بعد اس خاص شے کی طلب وقتی طور پر مٹ جاتی ہے۔ سخت پیاس میں ٹھنڈا جوس اپنے سامنے رکھ کر سادہ پانی جی بھر کے پی لینے کے بعد جو جوس کی طلب ہوتی وہ مٹ جایا کرتی ہے۔ زینب نے پلٹ کر ایک نظر جبرائیل کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی واپس مہرال کو دیکھنے لگی۔ ہماری زبان ذائقوں کی عادی ہوتی ہے۔ مختلف ذائقوں کی طلب کو ہم سادہ غذا سیر ہو جانے تک لے لینے سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری زبان گناہوں کی عادی بھی ہوتی ہے۔ جب یہ گناہوں کی طلب محسوس کرنے لگے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا کرو۔ جب یہ سیر ہو کر تر جائے گی تو گناہوں کی پیاس بھی اس وقت کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مہرال زینب کی سوچ پر حیران رہ گئی۔ وہ اتنا گہرا کیسے سوچ سکتی ہیں؟
یعنی جب ہم چغلی، غیبت، گن اور دوسرے گناہوں کی طلب ہو تو ہمارے ذکر کرنے سے وہ طلب اس وقت ختم ہو جائے گی۔ صحیح؟ میرال نے سر ہلا کر سمیتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آئندہ اپنی زبان پر آنے والے گناہ کو کیسے رد کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری ساری زندگی کی آزمائی ہوئی بات ہے۔ کان کے پیچھے بال اڑیستے ہوئے وہ پرجوش سی آگے ہوئی، مگر پھر کوئی یاد آنے پر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جبرائیل اسے ہی ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہنے لگا، شرم نہیں آئی اپنے 11.5 سالہ زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے؟ تم چپ رہو، نافرمان اولاد، برگر میں چیز ڈالنا بھول گئے تھے مگر میری باتوں میں اپنی ٹانگ اڑانا نہیں بھولتے۔ مگر مقابل زینب تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زینب بول پڑی۔ سر جھٹک کر وہ میرال کی طرف متوجہ ہوئی جو بمشکل ہنسی دبائے جبرائیل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی میں؟ ہاں، میری زندگی کی لکھی پڑی بات ہے۔ جب آپ خود کو گناہوں میں گرتا پائیں تو فوراً اسی شیلڈ کا سہارا لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تحفے میں دے گئے ہیں۔ یہ کہتی زینب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج واپسی پر ڈونٹ اور چلی آنا، مجھے تم سے اور میر سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ جبرائیل اپنی نشست سے کھڑا ہوتا ہوا میرال سے مخاطب ہوا، کچھ خاص ہے کیا؟ میرال آنکھوں کو سکوڑتے ہوئے متجسس نظر آنے لگی۔ جبرائیل مسکرایا تو میرال بھی ہنس دی۔ ہاں، تمہارے ڈاکومنٹس سے متعلق ہے۔ جبرائیل نے اسے اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں یاد دلایا تو اس کی ساری مسکراہٹ غارت ہو گئی۔ چلے میرال؟ زینب اسکارف لے کر آ چکی تھی اور اب مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیبی پھر سے کچن میں غائب ہو چکا تھا۔ زینب جانتی تھی کہ اب وہ کچن کی ونڈو سے میرال کو جاتے ہوئے دیکھے گا، مگر میرال کے سامنے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کے لیے افسردہ تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دونوں ایک ہی شے پر دل ہار کر نظر رکھے ہوئے تھے، مگر اس لیے کہ وہ نظر کا پردہ ہار کر دل کھو بیٹھے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جب ایشل کو فرح بیگم کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور آج میرال کو فرح بیگم کی غیر موجودگی میں ہی صوفے پر بٹھا کے ہاٹ چاکلیٹ پیش کی جا رہی تھی۔ وہ تمام اسباق کہاں تھے جو اس کے بھائی خود کو پڑھایا کرتے تھے؟ اور میر تو سب کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتایا کرتا تھا، اب وہ کسی لڑکی کے ساتھ ملتے ہوئے خود کو گناہ گار محسوس کیوں نہیں کرتا؟ جیبی کچن میں احتیاط کرنا، کہیں تپتی آگ تمہاری آنکھوں کو ہدت نہ دے بیٹھے۔ زینب نے باہر نکلتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ جہاں میرال زینب کے غیر معمولی سنجیدہ رویے پر حیران ہوئی تھی، وہاں جیبی بھی ٹھٹک گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ زینب چولہے کی آگ کی بات نہیں کر رہی، اور جس کی بات کر رہی اسے تو میر کے پیچھے لگ کر وہ بھلا ہی بیٹھا تھا۔ یہ تو بس زبان کے گناہ تھے، لیکن باقی گناہوں سے کیسا بچا جائے؟ میرال ٹائپ کرتے ہوئے ابھی بھی اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نانا جان کیا کرتے تھے؟ زینب نے اپنے قرآن کی جلد پر لکھے حروف پر انگلی پھیری تو میرال کو ایک ہی شے سوجھی، خطاطی۔ میرال کو شاید یہی پتہ تھا، خطاطی کے علاوہ وہ سٹرگل کرتے تھے اپنے نفس کے ساتھ۔ تم دائیں ہاتھ کی عادی ہو؟ زینب نے اس سے غیر متعلقہ سوال پوچھا۔ بالکل، میرال نے سامنے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا۔ پتہ ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ بچپن سے تم نے اس سے ہی ٹریننگ پر رکھا ہے۔ میرال، جب گناہوں سے بچنا ہوتا ہے تو خود کو نیک کاموں میں سٹرگل دینا پڑتی ہیں۔ نیک کام صرف نماز، روزہ، تسبیح نہیں ہوتے، نیک کاموں میں صدقہ، خدمت خلق، تبلیغ اور بہت سے دوسرے کام آ جاتے ہیں۔ زینب سانس لینے کو رکی۔ ایک دن میں کوکنگ ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ ویڈیو کے شروع میں انہوں نے کھانے کو بہت اچھی طرح پریزنٹ کیا تھا۔ میں نے بہت شوق سے ویڈیو دیکھنا شروع کی، لیکن کچھ آگے جا کر انہوں نے کھانے میں شراب ڈال کر اسے پکایا۔ میں نے فوراً سے بند کیا اور مجھے ابکائی آ گئی، حالانکہ وہ صرف ایک ویڈیو تھی۔ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں اسے اتنا حرام بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایسی شے کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات کی جائے تو جو اس کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بالکل نارمل ہے۔ مگر گناہوں کو کیسے روکا جائے؟ میرال نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اپنے نفس اور اعضاء کو مسلسل نیک کاموں کی سٹرگل میں رکھا کرو۔ یہ اچھے کاموں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں صغیرہ چھوٹے گناہ بھی بہت بھاری معلوم ہونے لگتے ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح تمہارا دائیں ہاتھ مشقت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن وہی مشقت اگر بائیں ہاتھ سے کرنا چاہو تو ناکامی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھے اور برے کے فرق میں ٹرین کر لو تاکہ جب برا کام تمہارے سامنے آئے تو ابکائی آنا واجب ہو جائے۔ زینب نے اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانا چاہا، یعنی گناہ کی طلب ہوتے ہی میں کسی نیکی کی طرف پلٹ جاؤں۔ مگر تمہیں لگتا ہے کہ جس وقت یہ طلب ہوتی ہے اس وقت انسان کو نیکی کرنے کی ہوش رہے گی؟ میران نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہے، بھلا جب گناہ سامنے ہو تو کہاں نیکی کی ہوش رہتی ہے؟ مگر زینب کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے میرال کو اندازہ ہو گیا
کہ زینب کے پاس اس کا بھی حل ہے۔ اگر تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ کر لو کہ مکمل بھیڑ میں بھی تمہیں اللہ سے جڑی اپنی ڈور نظر آنے لگے اور تنہائی میں بھی تمہیں ہر طرف اللہ ہی نظر آئے، تو اس دن سمجھ جانا کہ تمہیں اللہ نے اتنی پاور دے دی ہے کہ تم گناہوں کی طرف بڑھنے کی بجائے نیکی کی طرف بڑھ جاؤ گی۔ گاڑی ادارے کی پارکنگ میں رک گئی تھی اور اب بس وہ دونوں اترنے ہی والی تھی۔ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو گیا ہے؟ میرال نے تو یہی سمجھ لیا تھا کہ زینب کو ہر بات پتہ ہے۔ جب تم چھوٹا گناہ بھی کرو اور تمہارے دل پر ایک اندیکھا سا بوجھ محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا تم درست سمت پر ہو۔ بعض لوگ حلال لینے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ خود گناہ نہ کرے لیکن کسی کو ایسا کرتا دیکھے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے ایسے گناہ سے پناہ مانگنے لگتے ہیں، ان کے دل وزنی ہو جاتے ہیں اور آنکھیں نم۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہی تعلق میرا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے۔ میرال نے زینب کی یہ خواہش سنی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا اسے ابھی بھی مزید گہرے تعلق کی ضرورت تھی؟ وہ اس چھوٹی بچی کے جذبے پر حیران رہ گئی۔ تمہیں آج سے میں مسلم گوگل بابا کہہ کر بلاؤں گی۔ بھائی بڑا علم ہے تمہارے پاس۔ میرال کو اس پر جی بھر کے رشک آیا مگر جواباً وہ ہنسی دبا کر مسکرا دی۔ یہ سب نانا کے قرآن سے پڑھا ہے میں نے۔ ان دونوں نے اب برآمدے میں قدم رکھا تھا، وہاں سب بچیاں، لڑکیاں اور خواتین اپنے اپنے حجاب اور نقاب میں تھی جو اندر آ کر انہوں نے اپنے چہرے پر سے اتار لیے تھے۔ زینب ایک اور بات بتاؤ۔ میرال کے ذہن میں اب کل سے آج تک وہ تمام لوگوں کی باتیں آئی جنہوں نے اس کے حجاب پر فکرے کسے تھے۔ ان میں سمیر سب سے آگے تھا۔ جو لوگ آپ کے حجاب کا مذاق اڑائیں انہیں کیسے ڈیل کیا جائے؟ 3 لفظوں کا ایک ایٹیٹیوڈ بتاؤں گی، پلو سے باندھ لو تو زندگی سنور جائے گی۔ کوریڈور میں کھڑے ہو کر زینب نے اپنا رخ میرال کی طرف موڑ لیا۔ اور وہ کیا ہیں بھلا؟ واہ بھائی، ان بہن بھائیوں کے پاس کافی میجک اسپیلز ہیں۔ وہ دونوں دل ہی دل میں اپنی سوچ پر خوب ہنسی۔ ڈو آئی کیئر، یہ کہہ کر زینب ایک آنکھ مارتی آگے بڑھ گئی اور میرال حق تک سی اس کی انفارمیشن پر منہ کھولے یوں کھڑی رہ گئی۔ ڈونٹ آرز میں آپ کو خوش آمدید، مادام ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ میر نے کرسی میز سے پیچھے کھسکا کر میرال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جبرائیل ابھی تک نہیں آیا تھا، البتہ اس نے میرال اور میر کو میسج کر کے وقت بدل دیا تھا تاکہ تب تک اسٹاف جا چکا ہو۔ یہ بیکری ہے میر، ریستوران والی شوخیاں مارنا بند کرو۔ میرال نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے میر پر چوٹ کی۔ جیبی کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ زینی سے خدمتیں کروانے بیٹھا ہوگا۔ میر بھی اب سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تم ہمیشہ جلتے ہی رہنا کہ وہ تمہاری خدمتیں کیوں نہیں کرتی۔ جبرائیل اندر داخل ہو چکا تھا، میر بے خبر نہیں تھا۔ اس نے شرارتاً ہی وہ الفاظ ادا کیے تھے، کیا یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں؟ میرال نے حیرت سے جبرائیل کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن سے اس نے خاکی لفافہ میز پر رکھا۔ سانس تو لینے دو۔ میرال آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھانے ہی والی تھی جب جبرائیل نے اس لفافے کو واپس کھینچ کر میرال سے کہا اور ٹیک لگا کر ایک لمبی سانس بھری۔ اس میں کیا ہے؟ میرال نے بے صبری ظاہر کرتے ہوئے میر کی طرف دیکھا۔ اس میں باجوہ کی ساری روٹین ہے۔ جبرائیل نے اس لفافے میں سے چند کاغذات اور تصاویر نکالی۔ اس کا ہم کیا کریں گے؟ میرال نے برا سا منہ بنایا۔ اس سے 2 کام ہوں گے، ایک ہمیں تمہارے سارے ڈاکومنٹس نکلوانے میں مدد مل جائے گی اور دوسری اہم وجہ نظامی کی شاطر دماغ کے علاوہ یہی آپشن ہے ہمارے پاس جو ہمیں باقی کی انگلیوں سے ملوا سکتا ہے۔ میر نے وضاحت دی، یہ ٹاسک تم نے جیبی کو دیا تھا؟ میرال کو اچنبھا ہوا۔ جواباً میر نے ماں سر ہلا دیا۔ مگر جیبی تمہیں باجوہ کے بارے میں اتنی جلدی معلومات کیسے مل گئی؟ کیونکہ میرال کے دماغ میں بار بار 2 ہی الفاظ گونج رہے تھے، جیبی نکما۔ میرال جتنا نکما زینب خاندان اور دنیا والوں کے سامنے جیبی کو ظاہر کرواتی ہیں، یہ میسنا اتنا ہی شاطر اور تیز ہیں۔ میر دبی دبی ہنسی میں جبرائیل کی طنزیہ تعریف کرنے لگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل نے ایک نظر کاٹ کھانے والی نظروں سے پہلے میر کو دیکھا اور پھر واپس میرال کو دیکھنے لگا جو حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے محنت اور اسٹرگل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے بس اچھا لگتا ہے جب زینی میرا کوئی کام کر کے دیتی ہیں، اس لیے اسے تنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ تمہیں برا نہیں لگتا جب لوگ تمہارے بارے میں زینب کی باتوں کے مطابق غلط رائے رکھتے ہیں؟ میرال کو بہن بھائیوں کے اس تعلق پر جی بھر کے پیار آیا، شدت سے اپنے بھائی کی یاد بھی آئی، مگر اپنے جذبات چھپانا اس نے خوب سیکھ لیا تھا۔ ڈو آئی کیئر، آئی برو اچکا کر جبرائیل نے سادہ سا جواب دیا۔ میرال حیران ہو گئی۔ ابھی دوپہر میں ہی تو زینب نے اسے یہ بتایا تھا، ضرور اس نے اسے جیبی سے ہی چرایا تھا۔ میرال بھی اب ان بہن بھائیوں کی عادات اپنانے لگی تھی، سو وہ مسکرا دی۔ میر بھی مسکرایا۔ یہ لمحہ جبرائیل کو اچھا لگا۔
وہ جن دو لوگوں سے بے حد محبت کرتا تھا وہ اس وقت خوش تھے، اس سے اور کیا چاہیے تھا؟ سکوت کا لمحہ توڑتے ہوئے جبرائیل اب ان دونوں کو باجوہ کی روزمرہ کے معمول بتانے لگا۔ وہ دونوں بھی اب سنجیدگی سے سننے لگے۔ بہت کم باتیں میرال کو معلوم تھی، بہت سی چیزیں اس کے لیے نئی تھیں۔ کچھ تصاویر جیبی نے ہی باجوہ کے متعلق چیزوں کی لے رکھی تھی جو اب وہ انہیں دکھا رہا تھا۔ میرے پاس بھی شیئر کرنے کے لیے خبر ہے، میرال نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے ابھی بھی ڈر لگتا تھا۔ میر اور جیبی بھی میرال کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج میں جب قرآن کلاس سے واپس آئی تو باجوہ کو میں نے اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بہت کم ہی نظامی مینشن آتا ہے، میں نے بہت مشکل سے نظامی اور باجوہ کے درمیان چند باتیں ہی سنی ہیں۔ کیا؟ میر اور جیبی بیک وقت بولے۔ میرال ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگی۔ پرسوں ان کی کوئی میٹنگ ہے، یہ میٹنگ کسی ویئر ہاؤس میں ہونے والی ہے، نظامی کسی نئے ممبر کو متعارف کروانے جا رہا ہے، وہاں ان کے سب ممبرز بھی آئیں گے۔ میرال خاموش ہوئی تو میر اور جیبی کو بھی خاموش پایا۔ کچھ سوچ کر جب جیبی بولا تو کافی پرجوش انداز میں بولا، تو ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ اب ویئر ہاؤس ہونا چاہیے، ہمیں وہاں سے اچھی خاصی معلومات مل سکتی ہیں۔ جہاں جیبی پرجوش ہوا تھا وہیں میر اور میرال اس کی عقل پر ماتم کرنے لگے۔ اگر ویئر ہاؤس تک رسائی اتنی آسان ہوتی تو ویئر ہاؤس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، مگر جو جیبی سمجھ چکا تھا وہ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ میرون کرتے پر ڈارک میرون حجاب کی اور ڈل براؤن کیپ شال میں مہرال سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی جب اس کی نظر اپنا سامان باہر رکھواتے حدید پر پڑی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میرال اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، جو ابھی اپنے عام ٹی شرٹ اور جوگرز میں ہی ملبوس تھا۔ بکھرے بالوں سے معلوم ہوتا تھا وہ ابھی سو کر اٹھا ہے۔ جب تم مہمان نوازی نہیں کرو گی تو یہاں رہنے کا بھلا کسے شوق ہے؟ کندھے اچکا کر حدید نے میرال کو باور کروایا، جو واقعہ ہی اسے وقت نہیں دے سکی تھی، مگر دلکش مسکراہٹ حدید کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے میرال کو یہ بات طنز نہیں معلوم ہوئی تھی۔ آپ تو شاید کل سے سونے کے بعد اب اٹھیں۔ میرال نے اس کے حلیے پر چوٹ کرتے ہوئے خود کو اس کے الزام سے بری ذمہ قرار دیا۔ میں صرف 3 گھنٹے سویا تھا، پھر میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نہیں آئی تو میں اپنا فلیٹ ریڈی کروانے نکل پڑا، مگر مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ تم گھر آ گئی ہو تو میں فوراً واپس پلٹا۔ اس وقت تک تم دوبارہ جا چکی تھی اور رات کو آتے ہی تم سو گئی تھی۔ میں نے ڈنر پر بھی تمہارا ویٹ کیا لیکن تم نہیں آئی، مگر اب فائنلی تم خود ہی آ گئی۔ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن میرال کو اس کے لیے برا لگا۔ کیا تھا اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے اسے کمپنی دے دیتی؟ کیا تھا اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے اسے کمپنی دے دیتی؟ آئی ایم ریئلی سوری۔ کل کا دن ہی بنا مصروفیت کے مصروف گزر گیا۔ آپ آج فری ہیں؟ اس سوال سے بچنے کے لیے اس کی کون سی مصروفیت تھی؟ میرال نے فوراً بات پلٹ دی۔ تم جب بھی وقت دے سکو میں فری ہو جاؤں گا۔ میرال باہر کی طرف چلنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم 8 بجے ملتے ہیں۔ میرال مسکراتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں ڈنر کے لیے تمہیں جگہ ٹیکسٹ کر دوں گا، حدید نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میرال نے پلٹ کر دیکھا تو حدید مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہی واپس مڑ گیا۔ اس نے تو ڈنر کا کہا بھی نہیں تھا، لیکن خیر کیا فرق پڑتا ہے، وہ دوست ہی تو ہیں، سب اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، اس اکیلے۔ سر جھٹک کر میرال واپس پلٹنے لگی تو اسے شدت سے کسی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے رک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، مگر پھر نظر سامنے بالکنی میں کھڑی نظامی پر پڑی، جو کڑے تیوروں کے ساتھ میرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال نے بمشکل تھوک نکلا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ میرال اپنی سوچ کے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑانے لگی، مگر بے سود۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر نظامی خود سے کچھ نہ کچھ اخذ کر ہی لے گا۔ آپ نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا بھابی، میں تو ایشل سے بھی کہتی رہتی ہوں کہ آپ کو لے کے آیا کرے۔ راحیلہ بھابی کو فرح بیگم اپنے ساتھ لیونگ ایریا میں لے آئی۔ خوشی اور حیرت فرح بیگم کے چہرے سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ آج اچانک جانے کیوں اس گھر میں چلی آئی تھی جہاں وہ کبھی بھی قدم نہیں رکھتی تھی؟ شاید وہ اپنے تئیں فرح بیگم کا قرض ہی لوٹاتی تھی، حالانکہ فرح بیگم اکثر اوقات ملنے چلی جایا کرتی تھی جب شہروز بھائی گھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تم نے تو اس گھر میں قدم رکھنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے، ابا کے آگے تم نے تو ملنا ملانا ہی چھوڑ دیا، اور ایک میری بیٹی ہیں جو ہر وقت اس گھر کی فکر میں ہلکان ہوتی رہتی ہیں۔ صوفے پر بیٹھتی راحیلہ بھابی ساتھ ساتھ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ خاصی متاثر ہوئی ہیں۔ یہ تو اس کی محبت ہے، فرح بیگم نے مسکرا کر اتنا ہی کہا، کیونکہ دل کے بغض اور طعنہ زنی سے اپنی زبان کو آلودہ کرنا ان کے ابا کی تربیت میں نہیں تھا۔ فرح اب پھر اس محبت کی لاج رکھو۔ راحیلہ بھابی کے الفاظ کو زینب کے دماغ نے فوری طور پر ٹرانسلیٹ کر لیا تھا۔
جو چائے کے لوازمات ٹرالی میں سجائے لیونگ روم میں داخل ہوئی۔ میں سن رہی ہوں بھابھی، فرح بیگم چونک کر اب مزید آگے ہوئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ سلام تائی جان۔ زینب نے راحیلہ بھابھی کے آگے سر جھکا کر انہیں سلام کیا۔ جیتی رہو، دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی ہو۔ لڑکیاں اتنی لمبی بھی نہیں جچتی۔ زینب کو جی بھر کر غصہ آیا تھا، مگر فوراً اپنا غصہ زائل کرنے کے لیے وہ طاؤس پڑھنے لگی۔ فوراً اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے وہ تعوذ پڑھنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ رحیلہ بھابھی ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، ایک تو سلام کا کبھی جواب نہیں دیتی تھی اور پھر اوپر سے اس کی سبز آنکھوں اور لمبے قد کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ شہروز نے مجھے بڑی امید سے بھیجا ہے فرح، صرف اس لیے کہ یہ ان کی لاڈلی بیٹی کی اس گھر والوں سے محبت ہے، ورنہ رشتوں کی کمی تو نہیں ہے میری بچی کو۔ ابھی افروز ہوتا تو شہروز کو یہ بات تمہیں بتانا بھی نہ پڑتی۔ شہروز خود اپنی مرضی سے ہی فیصلہ لے لیتے۔ فرح بیگم ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے ٹھٹکی۔ رحیلہ بھابھی نے کچھ زیادہ ہی سیدھی بات کر دی تھی۔ رحیلہ بھابھی کے کن اکھیوں سے فرح بیگم کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی محبت کی قدر کرتی ہوں بھابھی، مگر اس معاملے میں میرے بچے فیصلہ لینے میں آزاد ہیں۔ میں ان کی مرضی کے بنا ابھی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ فرح بیگم حجاب اور بیرال والی بات کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ دونوں فیصلے ابھی اپنے انجام کو نہیں پہنچے تھے۔ اگر صرف میر ہی کی رضامندی چاہیے تو اس سے شہروز خود بات کر لیں گے، بس تم بیچ میں مت بولنا۔ فرح بیگم پہلے ہی سمجھ چکی تھی یہ رشتہ ضرور میر کے لیے ہی ہے، جس کے آگے پیچھے عشل مکھیوں کی طرح بھنبھناتی رہتی ہیں۔ جی بہتر۔ فرح بیگم ماں سر ہلا کر رہ گئی۔ میر تو جیسے ہاں کہنے کا ہی منتظر ہے۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ رحیلہ بیگم گھونٹ گھونٹ چائے بھرتی ابھی بھی آس پاس کا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی۔ آئی کانٹ بلیو دس، تم اسکارف سے اتنی obsessed ہو گئی ہو۔ میرال بوتل گرین کرتے پر ہم رنگ اسکارف لیے اور کیپ کندھوں پر اوڑھے مطلوبہ ٹیبل پر حدید کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی جب حدید بول اٹھا۔ obsession نہیں ہے یہ زینب نے اسے سکھایا تھا۔ آج اس وقت ہمارے لوگ ڈھانپنے کے تصور سے اتنی دور آ چکے ہیں کہ ہمارے لوگ ڈھانپنے کو انتہا پسندی کہتے ہیں، اور جب تک ہم کسی کو اللہ کا پیغام نہ پہنچا دیں تب تک ہم سامنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تم اسے کبھی بھی نہیں اتارو گی۔ حدید اسے حقارہ سے نہیں کہہ رہا تھا، وہ میرال کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے مجھے اس سے بے حد محبت ہے، تو نامحرم لوگوں میں اسے اتارنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ دونوں کونیاں میز پر رکھی اس نے اپنا چہرہ ہتھیلی پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ حدید کو لگا وہ آس پاس کے غیر مردوں کو نامحرم کہہ رہی کیونکہ وہ تو اس کا دوست تھا۔ تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی یہ اچھا لگنے لگا ہے۔ حدید کی گہری مسکراہٹ میں میرال کو اپنائیت محسوس ہوئی۔ واقعی ہی اس کی زندگی میں ابھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس کی قدر کرتے تھے۔ کیا نظامی انکل نے کچھ نہیں کہا تمہاری اس بدلاؤ پر؟ ڈو آئی کیئر؟ میرال نے آئی برو اچکا کر بالکل جیبی کے انداز میں کہا تو اس کے اندر کی زینب کو بے حد ہنسی آئی، جبکہ حدید دنگ رہ گیا۔ مینیو بک میرال کو پاس کرتے ہوئے اس نے اپنا آرڈر نوٹ کروایا اور میرال نے بھی مینیو چننے میں چند لمحے ہی لیے تھے۔ ویٹر جا چکا تو حدید پھر سے میرال کی طرح متوجہ ہو، تم میں یہ بدلاؤ دیکھ کر مجھے اچھا لگا ہے، تم ایک قدم اٹھاؤ، میں پوری طرح تمہیں سپورٹ کروں گا۔ حدید کی خوشی اور جوش اس کے چہرے سے واضح تھا۔ شکریہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جس کی مدد اسے مل رہی وہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ کسی کا دل توڑنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ کیا ڈیڈ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے مل رہے ہیں؟ کیونکہ شاید میرا آپ کو ملنا انہیں پسند نہیں ہے۔ نہیں، وہ بالکل نہیں جانتے، لیکن میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ ڈو آئی کیئر؟ چند لمحے سنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے گزر گئے، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس دیے۔ میرال کو اس بات نے کافی لطف دیا۔ انکل نہیں چاہتے کہ تم مجھ سے ملو، اس لیے میں نے تم سے ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے حدید اب میرال کی ہیزل آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو ریستوران کی خوبصورت روشنی میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا ہوں، اب میں نظامی مینشن میں نہیں ملا ہم نظامی مینشن میں نہیں ملا کریں گے، وہاں کے علاوہ جہاں تم کہو گی میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ انہیں ہمارا ملنا کیوں نہیں پسند؟ میرال الجھن کا شکار ہوئی، جبکہ حدید شاید خود کو کسی بات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میرال، میں تم سے بہت گھما کر بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نہ ہی آپس میں فارمل ہیں اور نہ ہی میرے لیے بات کرنے والے میرے ڈیڈ اب یہاں ہیں۔ میرال کا دل تھمنے لگا، اسے شاید معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کرنے والا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر حدید نے خوبصورت ڈبیا کھول کر سامنے رکھی، جس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی، جس میں ایمرالڈ کٹ سیفائر کے دونوں سروں پر دو چھوٹے ڈائمنڈ کا گھیرا تھا۔ میرال حیرت زدہ رہ گئی، یہ سب اتنی اچانک ہونا اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ کیا تم نظامی انکل کی قید سے نکل کر میرے گھر کی ملکہ بننے کے لیے اپنی رضا دیتی ہو؟
میرال حدید نے اس کی خاموشی کو توڑنا چاہا، اسے ڈر تھا کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ یہ سب میرے لیے بہت غیر متوقع ہے حدید، میرال نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں تمہیں بالکل پریشرائز نہیں کروں گا، فیصلہ تمہارا ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک بار اپنی رضا دے دو۔ نظامی انکل کی تمہیں کیسے نکالنا ہے، اس سب کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ حدید نے انجانے میں میرال کو وہ خواب دکھایا تھا جو وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہو جائے گا؟ اس کے ایک ہاں کہنے پر وہ ہر ڈر سے آزاد ہو کر زندگی گزار سکے گی، وہ دوسرے شہروں میں جا سکے گی، وہ اسکالرشپ پر بیرون ملک بھی جا سکے گی، اس کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہوگا۔ میرال آر یو اوکے؟ حدید اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لے کے آیا، اس لیے وہ گڑبڑائی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اپنے اعصاب کو نارمل کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ حدید نے ذاتی ہوتے ہوئے اسے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایسی بات نہیں۔ اس کے دماغ میں کے پردے میں جو چہرہ ابھرا تھا وہ فوراً اس نے جھٹک دیا کہ کہیں کوئی اس کی سوچ نہ پڑھ لے۔ میں بس ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میں تم سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا میرال، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ پھر ہم ان سب سے دور چلے جائیں گے جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ اس سے ہمدردی سے بات کرتا حدید۔ اس وقت وہ میرال کو اپنا اصل خیر خواہ لگا۔ حدید نے وہ ڈبیا بند کر کے اس کے آگے رکھ دی۔ تم اسے پہن لو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ بے شک یہ اپنے ساتھ کوئی وعدہ نہیں رکھے گی، مگر میری خوشی کے لیے۔ یہ سب مجھے بہت آکورڈ لگ رہا ہے حدید۔ میرال واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی کیونکہ جو تحفہ وہ دے رہا تھا وہ کسی اور ہی چیز کا اشارہ کرتا تھا۔ تھوڑی دیر ہی آکورڈ لگے گا، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ حدید اسے نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرال نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبیا تھام لی۔ میں بدلے میں آپ کو وہ نہ دے سکی جو آپ کے دل میں میرے لیے ہے تو؟ میرال نے ڈھکے چھپے الفاظ میں محبت کا ذکر کیا۔ میں نے کہا نا، میں تم سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، مجھے بس تمہارے ساتھ چاہیے۔ بدلے میں تمہاری ہر خوشی جیتنے کے لیے سب سے لڑ جاؤں گا۔ حدید نے اسے یقین دہانی کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرال نے جھجکتے ہوئے وہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی خوبصورت مخروطی انگلی پر پہن لی۔ تھینکس۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ حدید کی خوشی دیدنی تھی اسے تو جیسے میرال نے ساری کائنات جتوا دی تھی، مگر کچھ تھا جو میرال کو اندر سے کھٹک رہا تھا، جیسے وہ خالی ہو یا شاید کہیں پر وزن بڑھ رہا تھا، وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جے بی، بھلا تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ مغرب کی نماز کے بعد فرح بیگم اور میر گروسری کے لیے چلے گئے۔ جبرائیل اپنی بالکنی میں کھڑا تھا اور رات کی ٹھنڈی اور تنہائی اپنے اندر اتار رہا تھا، مگر یہ سب کچھ مستقل نہیں تھا کیونکہ ان کے گھر میں زینب کی رہائش تھی۔ کیا اب میں تمہیں اکیلا نظر آ رہا ہوں؟ جبرائیل نے مڑے بنا ہی جواب دیا۔ نہایت ہی منحوس قسم ٹھہری ہے کوئی تمہاری۔ میں تمہارے ساتھ اپنی چاکلیٹ شیئر کرنے آئی تھی، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اب زینب بھی اس کے ساتھ بالکنی میں گویا لٹکنے کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ تھینکس، جبرائیل نے اسے چاکلیٹ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن میں ابھی بھی یہاں اکیلا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تم غلط کر رہے ہو جے بی۔ زینب نے اپنی چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے جے بی کو اپنی طرف متوجہ کروایا۔ تنہائی میں غلط کیا؟ جبرائیل حیران ہوا۔ میں تنہائی کی بات نہیں کر رہی۔ زینب نے لمبی سانس خارج کی۔ تمہیں یاد ہے جب میرا فیوریٹ اسکارف جل گیا تھا جو تم نے مجھے گفٹ کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ بہت واویلا کیا تھا تم روتی رہتی تھی۔ پھر جب میں نے وہ دوبارہ تمہارے لیے لانے کی کوشش کی تھی تو وہ آؤٹ آف سٹاک تھا، اور یہ اسٹاک بھی نہیں ہوا تھا۔ جبرائیل بھی اپنی چاکلیٹ کھول کر کھانے لگا۔ پھر کیا کہا تھا تم نے جے بی؟ یاد ہے؟ زینب نے اپنا رخ جبرائیل کی طرف موڑ لیا۔ یہی کہ اسکارفز بیچنے والی کمپنی نہ تو بند ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے اسکارف بیچنا بند کیا ہے۔ وہاں اور بھی اسکارفز آئیں گے، اور وقت بدلنے کے ساتھ اچھے اسکارفز آئیں گے۔ جبرائیل کو تو جیسے وہ باتیں جو کی تو یاد تھی، اس لیے ایک لے میں وہ کہتا گیا، تو تمہارے لیے کیا اللہ نے انسان بھیجنا بند کر دیے ہیں جے بی، جو تم ایسے انسان کے لیے ہلکان ہو رہے ہو جو تمہارا ہے ہی نہیں؟ جبرائیل حیرت سے زینب کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی؟ میں کسی کے لیے ہلکان نہیں ہو رہا۔ جے بی اب سنبھل چکا تھا اور وہ واپس اپنی چاکلیٹ میں مصروف ہو گیا۔ کیا واقعی جے بی؟ میں نے تو تمہیں اس کے پیچھے پاگل دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جب تمہارا دل ٹوٹے تو تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ زینب کمزور آواز لیے جبرائیل کے قریب آئی۔ تو یہ بات میر کو بھی سمجھا سکتی تھی۔ جبرائیل اندر ہی اندر خود کو چور محسوس کرنے لگا۔ میر بھائی کو سنبھلنا آتا ہے جے بی، وہ نہیں ٹوٹیں گے، لیکن تم ٹوٹ گئے تو زینی بھی ٹوٹ جائے گی، فرح بھی ٹوٹ جائے گی، میر کس کس کو سنبھالے گا؟ زینب چاکلیٹ والے ہاتھوں سے جبرائیل کے بازو سے لپٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ یاد رکھنے جے بی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق محدود نہیں ہے، تو پھر کسی ایک شے کے پیچھے مجنون بن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی پاک نعمت تمہیں مل رہی ہو اسے لے لینا۔ تم بہت بڑی ہو گئی ہو، تم تو نانا جان بننے لگی ہو زینی۔ جبرائیل نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جو وہ کہہ رہی تھی اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اور جے بی، جب تم اپنی نظروں سے پردہ آہستہ آہستہ گرانے لگو گے تو حرام تمہاری آنکھوں کو چندھیانے لگے گا۔ پھر وہ دن دور نہیں رہے گا جب تمہاری آنکھیں کچھ گناہ کریں گی لیکن دل پر کوئی وزن نہیں آئے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے یلو کارڈز ملنا بند ہو جائیں گے۔ جبرائیل کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے لگا تھا۔ جس گناہ کا وہ عادی نہیں تھا، اسی کی دنیا میں اس نے قدم رکھا تھا، اسے فوراً پلٹنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ پہرہ دار واپسی کے دروازے بند کر دے اور اس کے پاس کسی سفارش بھی نہ ہو۔ میں دوبارہ نہیں بھولوں گا۔ زینب کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ وضو کرے گا اور توبہ کرے گا۔ یہ فرل نے ان تینوں کو سکھا رکھا تھا۔ زینب کی ٹرک نے کام کیا تھا۔ میٹھا کھاتے ہوئے کسی کو سمجھائی جانے والی بات مقابلے کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے، اور وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اب اس کا اگلا مرحلہ میر کو سمجھانا تھا، جو اسے تھوڑا مشکل لگتا تھا، لیکن ناممکن تو وہ بھی نہیں تھا۔ زینب بھی اب چاکلیٹ کا ریپر اپنے ہاتھوں میں گول کرتی واپس پلٹ گئی۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے میر نے بیک ویو مرر سے میرال کو دیکھا تھا، جو کالے کرتے پر ڈارک براؤن اسکارف میں ایئر پیس سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں، میں اکیلی ہی جاؤں گی، تم اور جیبی مجھے باہر کی اطلاعات دیتے رہنا۔ میرال اپنے شانوں پر شال لپیٹتی گاڑی سے اتر گئی۔ اوور کانفیڈنس! جبرائیل نے ہنس کر طنز کیا۔ میر کا فون گاڑی کے آڈیو سسٹم سے کنیکٹ ہو چکا تھا، اس لیے میرال بخوبی اسے اپنے ایئر پیس میں سے سن سکتی تھی۔ توکل! میرال نے دو بدو جواب دیا۔ اب وہ بلڈنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ باجوہ کا فلیٹ تیسرے فلور پر تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر خود کو سنبھالتی ہوئی اور سمجھاتی وہ تیز تیز چلنے لگی۔ چند منٹ میں وہ واپس اپنے فلیٹ میں ہوگا۔ جلدی! جیبی نے اپنے موبائل سے ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے میرال کو آگاہ کیا۔ پریشرائز مت کرو مجھے۔ وہ دبی دبی گھر آئی، مگر جبرائیل نے اسے بہت انجوائے کیا۔ میر نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ لاک کھل گیا ہے۔ میرال حیران ہوئی۔ جیبی نے سچ کہا تھا کہ یہ چابی باجوہ کے فلیٹ کی ہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ تیز قدموں سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے یہاں وہاں اسٹڈی کے لیے دیکھنا شروع کیا۔ دائیں طرف کمرے میں داخل ہوئی تو اسٹڈی کے نام پر ایک کونے میں ایک ٹیبل اور ایک بک شیلف لگا رکھی تھی۔ میرال نے اپنا رخ اس جانب کیا۔ باجوہ بلڈنگ میں داخل ہو چکا تھا۔ میر نے فوراً سے میرال کو الرٹ کیا۔ میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹس کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ جلدی میرال، وہ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ میرال اب سارے دراز کھولنے لگی۔ تم چپ کرو گے؟ کچھ سیکنڈز کے لیے میرال میر پر برس پڑی۔ اب وہ اپنے فلور پر پہنچ گئے۔ میر کی آواز میں پریشانی وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ جب کچھ بھی ہاتھ نہ لگا تو وہ بک شیلفز کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ وہاں پر کارروائی کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ کون ہے؟ تیز کڑکتی آواز پر وہ پلٹی تو دوسری طرف کا ہینڈل پکڑے سامنے باجوہ کھڑا ہوا تھا۔ میرال کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں بکھلاہٹ میں اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، اگر باجوہ نے اسے یہیں ختم کر دیا تو۔ میرال، ڈرو نہیں، بول دو اسے یہاں میں آ جاؤں۔ میر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی اور میرال کی جگہیں بدل ڈالتا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ باجوہ چلتا ہوا آگے آیا تو میرال ایک قدم پیچھے ہٹی۔ باجوہ اس کے پیچھے کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ وہ ضرور اپنے ڈاکومنٹس ڈھونڈنے آئی تھی۔ مجھے میرے ڈاکومنٹس لوٹا دیں۔ باجوہ انکل، میرے لیے وہ بہت ضروری ہیں۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو لڑکا۔ اگر اس نے اسے یہیں مار ڈالا تو؟ چوہیا میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ میرے فلیٹ میں آ گھسی؟ باجوہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خوف کے مارے میرال کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں انکل، میں بس اپنے ڈاکومنٹس ڈھونڈنے آئی تھی۔ وہ نہ ملے تو میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ میرال ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے روتی ہوئی گڑگڑانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ماسٹر کی لٹک رہی تھی۔ اس کے زیادہ قریب مت جانا میرال۔ میر پریشانی اور اضطراب میں میرال کو سمجھانے لگا، مگر وہ خود ہی ایک قدم کا فاصلہ طے کرتے اب عین باجوہ سے بالشت بھر دور تھی۔ اور رو گڑگڑاؤ، دیکھو میرے اندر کتنا سکون بھر رہا ہے۔ تمہارا یوں رونا بلبلانا مجھے بہت تسکین دیتا ہے، مگر تمہارے ڈاکومنٹس میں تمہیں نہیں لٹاؤں گا۔ باجوہ نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر وہ چابی اس کی انگلی سے نکالی اور دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر اسے گڑگڑاتا دیکھ کر محفوظ ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کوئی انسانیت سے اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ کسی کو رلا کر تم کیسے خوش رہو گے؟ ہاتھوں کو نیچے گرا کر وہ نفی میں سر ہلاتی بے یقینی سی باجوہ کو دیکھنے لگی، مگر ساتھ ہی سنبھل کر اس نے کیپ کی بیلٹ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ بلکہ نہیں، تم کر سکتے ہو ایسا۔ تمہارے سامنے ڈیڈ جب مجھ پر ظلم ڈھاتے تھے تو تب تم نے کبھی انہیں نہیں روکا۔ اب تو پھر بات تمہارے اپنے ہاتھ میں، اور کتنا گرو گے تم؟ گرا ہوا تو تمہارا باپ تھا جس نے تمہیں باجوہ کچھ بولتا۔ اس سے پہلے میرال نے غصے سے بے قابو ہوتے اس کا گریبان پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے پاپا کو کچھ کہنے کی؟ اس کے کوٹ کے کالر سے جھنجھوڑتے ہوئے میرال آواز پھاڑتے ہوئے چلائی، مگر باجوہ وہی مکروہ ہنسی سے سر پیچھے کو پھینک کر زوردار کہکے لگانے لگا۔ میرال کا پارا اور چڑھا تو اس نے زوردار جھٹکے سے باجوہ کا کالر چھوڑا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کانپنے لگے۔ تم بہت ظالم ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ باجوہ، تمہیں ڈر نہیں آتا؟ کانپتی آواز میں وہ اپنا دل تھامے پیچھے ہٹنے لگی، مگر باجوہ اپنی ساری ہنسی سمیٹتا برق رفتاری سے آگے بڑھا اور میرال کی کلائی سے پکڑ کر اسے گھسیٹنے کے انداز میں دروازے سے باہر پٹکا۔
जहाँ वो ज़ोर से ज़मीन बोस हुई, ये दर्स बाहर जा कर दो। लब भी था, वो पलट गया मगर दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। चंद ही पलों में बाजो वो वापस पलट कर आया। मिराल अभी भी वहीं खड़ी थी। वो इसी सूट में बलबूस वहाँ से निकला मगर इस बार परफ्यूम की खुशबू पहले से तेज़ थी। दरवाजे को लॉक करता हुआ वो इसकी तरफ बढ़ा। अगली बार जो भी मास्टर की लगा के देख लेना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये कहता वो वहाँ से चला गया। मिराल का दिल चाहता वो इसके कत्ल कर डाले मगर अभी ये मुमकिन नहीं था। काम हुआ। इन दोनों ने पलटकर फौरन से मिराल को देखा। सांस ले लो। इन दोनों के अतावलेपन पर हैरत ज़दा रह गई थी, जैसे वो अपना नहीं दोनों का काम करने गई हो। एयरपीस से बेजार इसने स्कार्फ से हाथ डालकर इसे निकाल दिया। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। लंबी सांस खींचती वो अफसुर्दा होकर बैठ गई। वो जेबी को इसकी कार से मिल गए। मीर ने जल्दी जल्दी बताना चाहा। ऑब्वियस था, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रूरी थे। वो भला क्यों इससे अपने साथ लिए लिए फिरता? इसलिए इसने ऐसे ही अपनी गाड़ी में पड़ा रहने दिया था। इसकी जगह मैं तुम्हारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाल आया हूँ। ये भी बोला तो मिराल को गोया किसी ने नई जिंदगी की नवीद दे दी थी। मगर जो एक चीज़ मीर के दिमाग में खटकी थी वो मिराल के हाथ में पहनी हुई अंगूठी थी। मिराल इतनी महंगी अंगूठी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर ये भी तुम तो जैनब को हर तरह से गलत साबित कर रहे हो। मिराल के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभर रही मगर जेबी ने नज़रें मोड़ ली। क्या तुमने अपना काम किया? मीर से मजीद सब्र नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने कैमरा लगा तो दिया है लेकिन पता नहीं इसका एंगल क्या आता है। एक ही कैमरा लगा था कि बाजवा आ गया। वो इसकी बुक शेल्फ में लगाया है जहाँ काफ़ी धूल थी, यानी वो इसके इस कोने को बहुत कम इस्तेमाल करता है। मीराल ने अपना पहला कारनामा सुनाया। और क्या इसने वो चाबी देखी? ये कारनामा चूंकि जेबी का था इसलिए सवाल इसकी तरफ से आया था। बिल्कुल, बल्कि इसने वो रख भी लिए हैं। अब इसे ये शक नहीं होगा कि किसी ने चाबी चुरा कर नकल तैयार करवाई थी। मगर शर्त ये है कि वो चाबी लगाकर ना देखें। मीराल ने अपनी उंगलियां क्रॉस करके ख्वाहिश की तो आपकी बात जिब्राइल की नज़र भी अंगूठी पर पड़ चुकी थी। और पैन के कैमरा क्या तुमने वो लगा दिया है? पिन कैमरा क्या तुमने वो लगा दिए हैं? मीर ने आखिरी प्लान की कामयाबी की उम्मीद की। मैंने इसे गिरबान से पकड़ा था, तभी मैंने इसका पिन निकाल कर तुम्हारा वाला डाल दिया था। ये देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने बटन ऑन कर दिया था। मैं ये देखने के लिए भी रुकी थी कि कहीं वो सूट ना बदल ले, मगर इसने वही सूट पहन रखा था। क्या बैटरी टाइम है इसका? मिराल ने जेबी की तरफ देख कर पूछा। 1 घंटा 30 मिनट। जेबी इस कारनामे पर बहुत खुश था, यानी वेयर हाउस जहाँ भी हुआ ये कम से कम 20 मिनट की रिकॉर्डिंग तो कैच कर ही लेगा। वो खुद से गोया होती बाकी दो को भी सुना रही थी। मुबारक हो पार्टनर्स, हमने पहला मरहला पार कर लिया है। वेल डन मिराल, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो सराहे जाने के काबिल है। मीर अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहने लगा। प्लान तो तुम्हारा था मीर, और ये भी हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे हर वक्त लड़ते रहने वाला शख्स मेरा यूं भी साथ देगा। मिराल ऐसे दोस्त पाकर बहुत खुश थी जो इसका इस वक्त में साथ दे रहे थे, मगर कपकपाहट अभी भी इसके हाथों में देखी जा सकती थी। मुझे खुशी है। जेबी भी मुस्कुरा दिया। लगता है निज़ामी आजकल मिराल पर खासा मेहरबान है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सफ़ायर है ना मिराल? मीर ने बैक व्यू मिरर से मिराल की तरफ देखा। जिब्राइल ने भी फौरन नज़र डाली। मिराल अचानक पूछ जाने पर थोड़ा गड़बड़ा गई, मगर आखिर इससे कभी ना कभी इस बारे में बताना ही था। हाँ, मेरा मतलब नहीं, ये निज़ामी ने नहीं दी। मिराल अंगूठी वाला हाथ अपने सामने करके इन दोनों से नज़रें चुराने लगी। हदीद ने रात में मुझसे डिनर में अपने बारे में पूछा था। हदीद जिब्राइल के लिए ये नाम नया था, मगर मीर ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। मिराल झटके से आगे को गिरी तो फौरन से खुद को संभालती हुई पीछे हो गई। मीर फौरन से पीछे को मुड़ा, जबकि जिब्राइल जानता था कि वो हाँ कह चुकी है, इसलिए वो मीर के तासुरात देखने लगा। तो तुमने क्या कहा? मीर के जज्बातीपन को इस वक्त कोई और देखता तो समझ जाता, मगर मुकाबिल में मिराल थी। क्या मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन था? मिराल ने बज़ाहिर आम से अंदाज में पूछा, मगर ये चंद अल्फाज मीर के दिल पर ढेरों बिजलियां गिरा गए थे। ऑप्शन? क्या कभी किसी को कत्ल होते देखा है? बस मीर की मोहब्बत में तेज धार खंजर घोंपा गया था। ईशा पढ़कर फरा बेगम दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ कर रही थी जब इनका दरवाज़ा नॉक करके जिब्राइल थके कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें नमाज पढ़ता देख वो बेड के किनारे पर बैठकर फरा बेगम को दुआ के लिए मुनहमिक सा देखने लगा। वो शायद रो रही थी, बस यहाँ पर रोती हुई वो जिब्राइल को कभी बुरी नहीं लगी थी। ना महसूस अंदाज में आंखें साफ करती इन्होंने उठते ही जिब्राइल को देखा तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिब्राइल, मैंने तो सरसरी सी बात की थी डिनर टेबल पर, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी मामा ने तुम्हें बुलवाया है? अपने चेहरे के गिर्द हिजाब को ढीला करते हुए जिब्राइल की तरफ चेहरा किए इसके सामने बैठ गई। मामा भला कब? मैं आपके इशारे से नहीं समझा। जिब्राइल का हाथ थामता हुआ इनकी गोद में सर रखे बड़ी मोहब्बत से इनकी तरफ देखने लगा।
فرح کا دل ایک بار پھر روکا، کہیں وہ اپنے بیٹے پر جبر نہ کاٹ ڈالیں۔ ماما، جب فرح بیگم کافی دیر خاموش رہی تو جبرائیل نے انہیں پکارا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن تمہید ماندے بنا الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے پکارنے پر فرح بیگم چونکی۔ جبرائیل، تمہیں حجاب کیسی لگتی ہیں؟ الفاظ سماعت سے ٹکرائے تھے، یہ دل پر بجلی گری تھی۔ یہ فیصلہ کرنا جبرائیل کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس بات کا مطلب نہ سمجھ پاتا، اور پھر یہ دن تو آخر اسے دیکھنا ہی تھا۔ ویسے بھی فرح بیگم کے تاثرات دیکھ کر وہ اپنی ماں کی خوشی نہیں چھیننا چاہتا تھا، اسی خوشی کے لیے تو وہ اپنی محبت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اتنی انمول مسکراہٹ کہ وہ اپنی ماں کے لبوں سے کیسے الگ کر سکتا تھا؟ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جبرائیل کا حجاب کے لیے ہاں کرتا ہے، کس کے حصے میں آتی ہے مہرال، کیا بنتا ہے مہرال کا؟ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔